اسی لیے فرمایا بسم اللہ الرحمن، میں لاکھ مصیبتیں نازل کروں پھر بھی میں رحمان ہوں۔ ایک آدمی بیٹھا تھا محفل میں، ایک ہاتھ نہیں اٹھتا، سٹروک۔ کیا ہو گیا؟ سٹروک ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ اعمال اچھے نہیں، تکبر، انا، دین بیزاری، کاہلی، سستی، چڑچڑاہٹ، دنیا کی محبت کا غلبہ، بیٹھا بیٹھا ہاتھ اٹھتا ہی نہیں، ہاتھ اٹھتا نہیں۔ دیکھا ہوئے کیا بولیں گے؟ ہاتھ نہیں اٹھتا، ٹیمل میں کیا بولیں گے؟ نہیں، ہاتھ اٹھتا نہیں، کیسا بولیں گے ٹیمل میں؟ کئی توک مڑی لے، دیکھتا کئی توک مڑی لے۔ اللہ سب کو بچائے، اللہ سب کو بچائے، اللہ سب کو بچائے۔ یہ شروع ہو گیا نا۔ اب راسخ شاہ صاحب پہنچے، برادر بھائی کیا ہو گیا تمہارا حال؟ کئی توک مڑی لے، ہاتھ اٹھتا نہیں۔ راشد شاہ صاحب نے کہا ہاتھ ٹوٹتا نہیں نا، مر جائیں گے کیا؟ میں آپ کے لیے موت کی دعا کروں؟ کیا پوچھ رہے ہیں؟ ہاتھ ٹوٹتا نہیں نا؟ نہیں، مثال بول رہا ہوں بھائی، اب سب راشد شاہ صاحب کو پکڑ لیں گے۔ انہوں نے کہا نہیں، اللہ ہمارے پاس آنے والا کوئی ایسا ہوتا نہیں انشاءاللہ۔ محمد کے غلاموں پر بڑھاپا آ نہیں سکتا۔ یہ سمجھانے کے لیے کئی توک مڑ لے ہو گیا۔ اب راشد شاہ صاحب پہنچے مہربانی کرنے کے لیے، ایسے مہربانہ بھی بہت ہے۔ راشد شاہ صاحب کی مثال ہے بھائی۔ پھر راشد شاہ صاحب کو دیکھ رہے، جا کے پوچھے کیا کئی توک مڑ لے، ایسا ہے تو میں دعا، رمضان کا مہینہ ہے، میں اللہ سے دعا کروں کیا اللہ تو اپنا موت دے دے؟ رمضان میں مر جانا بہت اچھا ہے، کیونکہ رمضان میں جو مر جاتا ہے اسے عذاب قبر نہیں ہے، سوال منکر نکیر نہیں ہے، اور مر جانے والا سیدھا ڈائریکٹ جنت میں بغیر پرسش کے، وہاں اللہ کے پاس بھی حساب نہیں، چل جائے گا جنت۔ یہ سب سعادت ہے۔ میں دعا کروں کیا؟ دعا پڑھنا ماں، یہ پوچھنے کی بات ہے۔ راشد شاہ صاحب جا کے فوراً پوچھ رہے، کیا بولے گا انہیں؟ کیا ان کو بدوا دے گا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو اب راشد شاہ صاحب اسے جا کے پوچھ رہے ہیں، آپ کا تو ہاتھ اٹھتا نہیں، تو اب آپ جی کے کیا کرتے؟ مر جائیے، میں دعا کرتا ہوں۔ خوش ہوتا ہے؟ نہیں، لخوا مار دیا ہے، فالج زدہ ہو گیا ہوں، ہاتھ مفلوج ہو گیا ہے۔ یہ اللہ کے خیر کا ظہور ہوا ہے، جلال کا ظہور ہوا ہے، لیکن جلال کا ظہور صرف ہاتھ تک ہے، دوسرا ہاتھ تو کام کر رہا ہے، آنکھیں تو کام کر رہی ہیں، کان تو کام کر رہے ہیں، لب و دندان تو کام کر رہے ہیں، پیٹ تو چل رہا ہے۔ فالج مار دیا تو کیا اچھا صحت مندی سے زیادہ بیٹھ کے کھاؤں گا، اب جا کے میں سحری کھاؤں گا، افطار کروں گا۔ بات سمجھ میں آئے؟ اچھا بات سمجھ میں، بیماری رہی تو کیا زندگی تو ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ کا خیر اس کی رحمت کے ساتھ رہتا ہے۔ یہی ہے رحمانیت، یہی کتنا بھی قہر کیوں نہ نازل ہو، رحمانیت ساتھ نہیں چھوڑتی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ رحیمیت ہے۔ رحیمیت کیا ہے؟ جو ماننے والوں کے ساتھ شامل ہوتی ہے۔ آپ کو قرآن کی سمجھ آ گئی، یہ رحیمیت ہے۔ آپ کو وجود کا راز، آپ پر وجود کا راز کھل گیا، آپ پر تعلیمات کھل گئے، آپ پر اسرار توحید کھل گئے، آپ کو قرب کی مستی مل گئی، آپ کو یاد کی دولت مل گئی، آپ کو یافت کی دولت مل گئی، آپ کو اللہ کی محبت مل گئی، آپ کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآلہ وسلم کا عشق مل گیا، آپ کو زیارت نبوی کی توفیق مل گئی، آپ کو زیارت نبوی کی دولت مل گئی، آپ کو کعبے کی زیارت مل گئی۔ یہ رحیمیت ہے۔ عرفان کھل گیا، ایمان کامل ہو گیا، توحید کی دولت مل گئی،
نیکیوں کے بعد جو چیزیں آپ کو ملتی ہیں اور پھر وہ چیزیں آپ کو نیکیوں میں آگے بڑھاتی چلی جاتی ہیں، یہ اللہ کی رحیمیت ہے۔ نیکی کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کرم ہوتا ہے اور اس کرم کی وجہ سے آپ پھر نیکی میں آگے بڑھنے لگتے ہیں، استباق خیر کرنے لگتے ہیں، تو یہ اللہ کی رحیمیت ہے۔ ایمان کی توفیق ملی، اب ایمان کی توفیق ملی تو ایمان میں آپ آگے بڑھنے لگے، ایمان یقین کے درجے کو پہنچ گیا، تو اب یہ اللہ کی رحیمیت ہے۔ رحیمیت سب کو نہیں ملتی، رحمانیت سب کو ملتی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، غضب کرتے ہوئے بھی وہ رحمت کرتا ہے، اسی لیے وہ رحمان ہے، رحمت عامہ شامل ہے اس کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ ملتا ہے، اللہ ملتا ہے تو کیسے ملتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی رحمانیت سے پہلے نوازتا ہے، رحمان کا پہلے ذکر آیا، رحیم کا بعد ذکر آیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رحمان کا ذکر پہلے، رحیم کا ذکر بعد۔ کیوں ایسا؟ کہ رحیم تک پہنچنے، رحیمیت سے مالا مال ہونے کے لیے رحمانیت سے مالا مال ہونا ضروری ہے۔ اللہ نے پہلے وجود دیا، پہلے حیات دی، علم دیا، ارادہ دیا، قدرت دی، سماعت دی، بصارت دی، کلام دی، شعور دیا، ادراک دیا، فہم دی۔ اس کے بعد ان چیزوں سے آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کی کوشش شروع کر دی، اللہ کی فرما برداری میں لگ گئے، اللہ کی اطاعت میں مصروف ہو گئے، اللہ کی معرفت حاصل کرنے میں مشغول ہو گئے، اللہ کو زیادہ سے زیادہ جاننے لگے، اللہ کو زیادہ سے زیادہ پہچاننے لگے، اللہ کی زیادہ سے زیادہ فرما برداری کرنے لگے، تو اب آپ کے شامل حال رحیمیت ہو گئی۔ تو رحمانیت کیوں ہے؟ اللہ ہے آپ کو رحمانیت سے سرفراز کرنے کے لیے، اور رحمانیت ہے آپ کو رحیمیت کی آغوش میں پہنچانے کے لیے۔ تو دنیا کی ترقی دین کی ترقی کے لیے ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے بعد فرمایا الحمدللہ، الحمد، اللہ کی تعریف کرو نہیں کہا، احمد اللہ، اللہ کی تعریف کرو نہیں کہا، اللہ کو تعریف کرنے کی ضرورت ہی نہیں، تمہاری تعریف، اللہ کی تعریف کرو، میں ہی نہیں بولتا میری تعریف کرو، اللہ کیوں بولے گا اللہ کی تعریف کرو؟ تو بندگان خدا کہا نہیں کہ اللہ کی تعریف تم کرو، احمد اللہ نہیں، احمد اللہ نہیں فرمایا، الحمدللہ، سب تعریف، سب تعریف، تمام تعریفیں، تعریف جتنی بھی ہے سب اللہ کی ہے، الف لام استغراقی، الحمدللہ، تعریف جیسی بھی ہے، جتنی بھی ہے، جس کیفیت کی بھی ہے، وہ سب اللہ کی ہے، الحمدللہ۔ اللہ کی تعریف کرو نہیں کہا، اللہ کی کیوں نہیں کہا؟ اس لیے کہ حقیقت میں تم تعریف کرنے والے ہو ہی کہاں، تم موجود ہو ہی کہاں، تم نہ موجود حقیقی، تم نہ حی حقیقی، نہ تم حقیقتاً زندہ، نہ تم حقیقتاً علم رکھنے والے، نہ تم حقیقتاً ارادہ رکھنے والے، نہ تم حقیقتاً قدرت رکھنے والے، نہ سماعت رکھنے والے، نہ بصارت رکھنے والے، نہ کلام رکھنے والے، نہ وجود رکھنے والے، نہ انا رکھنے والے۔ تعریف کرنے کے لیے یہ سب چیزیں ضروری ہیں، یہ سب چیز، ان سب چیزوں کا مرجع تمہاری ذات نہیں۔ تم کیا تعریف کرو گے؟
ہاں؟ مردہ کیا تعریف کرے گا؟ جاہل کیا تعریف کرے گا؟ تختہ غسل پہ لیٹا ہوا ہے، تختہ غسل پہ لیٹا ہوا ہے، جبار بھائی کا رشتہ دار تختہ غسل پر لیٹا ہوا ہے، وہ جبار بھائی کی کیا تعریف کرے گا؟ تعریف کرے گا تو اٹھ کے سب بھاگ جائیں گے۔ جبار بھائی پہلے بھاگیں گے، ارے مردہ میری تعریف کر رہا ہے، کیا میرا کیا حشر ہونے والا ہے معلوم نہیں، مردے کی نظر میں آیا ہوں میں، مردہ میرے سے راضی ہو گیا ہے، میرا کیا حال ہوگا یا اللہ۔ بھاگ، بس مردہ تعریف کرتا ہے، جبار بھائی مردے کی تعریف کرتے ہیں۔ کیا اچھے آدمی تھے جی، اللہ بخش بھائی کیا اچھے آدمی تھے جی، ارے کیا رازق خان صاحب کیسے اچھے آدمی تھے جی، آؤ جی۔ زندہ مردے کی تعریف کرتا، مردہ زندے کی تعریف کرتا ہے۔ جاہل کیا تعریف کرے گا؟ بے ارادہ مضطر کیا تعریف کرے گا؟ عاجز کیا تعریف کرے گا؟ اندھا، بہرا اندھا کہ اندھا بہرا؟ پہلے کون؟ اندھا پہلے کہ بہرا پہلے؟ معلوم نہیں، پہلے بہرا، پہلے بہرا۔ بہرا کیا تعریف کرے گا؟ اس نے سنا ہی نہیں کچھ تو کیا تعریف کرے گا؟ اندھا کیا تعریف کرے گا؟ دیکھا ہی نہیں، وہ کیا تعریف کرے گا؟ گونگا کیا تعریف کرے گا؟ اللہ نے اسی لیے کہا کہ تم معدوم ہو، عدم اضافی ہے، تم بالذات معدوم ہو، تمہاری ذات عدم ہے، وجود تمہاری صفت ہے ہی نہیں، وجود تم میں ہے ہی نہیں، تمہاری ذاتی صفت وجود نہیں، ذاتی اعتبار نہیں ہے، ہستی، لہذا احمد اللہ، اللہ کی تعریف کرو، نہیں کہا الحمدللہ۔ کیا معنی؟ الحمدللہ کے معنی کیا؟ ہاں، الحمدللہ، سب تعریف اللہ کی ہے، سب تعریف اللہ کی ہے۔ الخاتم لی، کیا مطلب؟ انگوٹھی میری ہے۔ القلم لی، قلم میرا ہے، بس قلم میرا۔ الحمدللہ، سب تعریف اللہ کی ہے، کیا مطلب؟ تعریف کرنا اللہ کا کام ہے، بندے کا کام نہیں ہے۔ تعریف کرنے کے لیے اعتبارات الوہیت چاہیے، اعتبارات الوہیت حقیقتاً منسوب اللہ کی طرف ہیں، اللہ سے منسوب ہیں۔ ابھی میں نے کہا کہ تعریف کون کرے گا؟ معدوم کرے گا کہ موجود کرے گا؟ مفقود کرے گا کہ موجود کرے گا؟ حی کرے گا کہ میت کرے گا؟ کون کرے گا تعریف؟ میت کرے گا، حی کرے گا، زندہ کرے گا، جاہل کرے گا کہ عالم کرے گا؟ تو حقیقت میں تعریف کرتا کون ہے؟ الحمدللہ، سب تعریف اللہ کی ہے۔ تم کیا کرو گے تعریف؟ تم الحمد، سب تعریف اللہ کی ہے۔ اب حمد کیا ہے؟ واٹ از حمد؟ کیا حمد بولے تو کیا؟ تعریف، تعریف بولے تو کیا؟ پرائز، پرائز، پرائز برابر، وہ بھی معلوم نہیں، سب کو معلوم نہیں، پیا رکھ ڈالنا کیا معلوم نہیں؟ شاہ کیا پوچھے تھے؟ معلوم نہیں، کیا سیکھے؟ کیا عرض کر رہا تھا؟ پرائز، پرائز دی لارڈ، انہیں بولتا ہے احمد الرب، رب کی تعریف کرو، انہیں رب کی تعریف کرو نہیں، کہیں نہیں ہے، کہیں بولا نہیں قرآن میں اللہ کی تعریف کرو، بتاؤ۔ کہیں اللہ کی تعریف کرو قرآن میں ہے کیا؟ بتاؤ۔ حافظ ہیں؟ احمد اللہ کا لفظ قرآن میں وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ، فرشتے بول رہے ہیں
اللہ احمد اللہ، اللہ کی تعریف کرو، نہیں بولے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، یہاں بندے کا ذکرش نہیں ہے، مولا اپنی ہی بات بول رہا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ بندے کا ذکر نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، سب تعریف اللہ رب العالمین کے لیے، سب تعریف۔ یہ تعریف کیا ہے؟ اچھا ہی، تعریف کیا ہے؟ تعریف کسے کہتے ہیں؟ بیان کرنا، تعریف کرنا، کسی کی اچھائی بیان کرنا۔ یہ تعریف۔ ہاں، الحمدللہ، سب تعریف اللہ کے لیے، سب تعریف اللہ تبارک و تعالی کی تعریف کیا ہے؟ اللہ تعالی کی، جب تک اللہ تھا اور کوئی چیز موجود نہیں تھی، کوئی مخلوق معرض وجود میں نہیں آئی تھی، اللہ ہی اللہ تھا، تو اللہ تعالی مستحق تعریف تھا، لائق حمد و سپاس تھا یا نہیں تھا؟ وہ مستحق تعریف، لائق حمد و سپاس۔ ہمارے انوار الدین صاحب ہی بول رہے ہیں، بھول گئے جی؟ الحمدللہ، حمد، جب اللہ تبارک و تعالیٰ تھا اور کوئی چیز تھی نہیں تو کون اس کی تعریف کر رہا تھا؟ تو کیا اس وقت تو قابل تعریف نہیں تھا؟ قابل تعریف تھا، لیکن تعریف کون کر رہا تھا اس کی؟ بس اللہ ہی اللہ تھا، اور تو کوئی تھا ہی نہیں جو اس کی تعریف کرے۔ پھر اس نے اپنے حبیب لبیب، اپنے حبیب مکرم، سید عالم، نور مجسم، رسول ہاشمی و مطلبی، فدا امی بابی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآلہ وسلم کو پیدا فرمایا۔ کہا میرے محبوب میں پسند آیا، میں کیسا لگا؟ اب ان کی تعریف کا دور شروع ہوا، ان کی تعریف کا دور شروع ہوا۔ کہا محبوب ایسی تعریف تو کر رہا ہے، قیامت کی بزم سجاؤں گا، لوائے حمد تیرے ہاتھ میں دوں گا، حمد کا جھنڈا تیرے ہاتھ میں ہوگا، سب اس جھنڈے تلے ہوں گے، حمد کے جھنڈے تیرے جھنڈے تلے آدم ہوں گے، نوح ہوں گے، شیس ہوں گے، کوئی حمد نہیں کرے گا اور تو حمد کرے گا، اور ایسی حمد کرے گا کہ اولین و آخرین ویسی حمد نہ کر سکیں گے۔ اس لیے نہیں کر سکیں گے کہ تو نے جیسے مجھے دیکھا ہے ویسا کس نے دیکھا ہے، تو نے جیسا مجھے پہچانا ہے ویسا کس نے پہچانا ہے، تو نے جیسا مجھے جانا ہے ویسا کس نے جانا ہے، تو نے جو مجھ سے محبتیں لی ہیں۔ تو حمد سے قصہ شروع ہوا اور قیامت میں بھی حمد پر قصہ ختم ہو رہا ہے۔ وَبِي لِوَاءُ الْحَمْدِ بِيَدِي لِوَاءُ الْحَمْدِ، لوائے حمد، حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا۔ یہ میرے ہاتھ میں کیوں ہوگا؟ حمد کا جھنڈا حضور کے ہاتھ میں کیوں؟ حمد کر سکتے ہیں اللہ کی تو وہی کر سکتے ہیں، ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ میں کیوں نہیں کر سکتا؟ فضل الرحمان کیوں نہیں کر سکتے؟
انوار الدین صاحب سید زادے ہیں، وہ کیوں نہیں کر سکتے؟ راسخ شاہ صاحب کیوں نہیں کر سکتے؟ ارے حاتم صاحب کیوں نہیں کر سکتے؟ وہ جلال جبار بھائی کیوں نہیں کر سکتے؟ یہ سب کیوں نہیں کر سکتے؟ ارے یہ تو ہم ہیں، انبیاء کیوں نہیں کر سکتے؟ حضرت آدم، حضرت شیس، حضرت ادریس، حضرت ابراہیم سب ہوں گے، حمد کریں گے تو محمد مصطفیٰ کریں گے، کیوں کریں گے؟ یہ سب تو انہی کے پرتو ہیں، اصل تو وہی ہیں۔ اے میدان محشر سجا کے کیا دکھایا گیا کہ میرے حبیب کے تفصیلات کو دیکھو، اجمال کو دیکھو، جو میرے بازو بیٹھا ہے عرش پر خدا بھی جلوگر ہوگا، خدا کے پہلو میں محمد الرسول اللہ بھی جلوگر ہوں گے۔ محمد الرسول اللہ کو دکھا کے یہ بتایا جا رہا ہے یہ اجمال ہے، سمٹتا ہے تو یہ بن جاتا ہے، پھیلتا ہے تو پورے میدان محشر میں اسی کے جلوے ہیں۔ آدم بن کر، شیس بن کر، ادریس بن کر، نوح بن کر، ابراہیم بن کر، اسماعیل بن کر، اسحاق بن کر، ادریس بن کر، غوث بن کر، خواجہ بن کر، قطب بن کر، یہ دیکھو مصطفیٰ کے جلوے دیکھو۔ سمجھ میں آ گیا؟ تو بندگان خدا کیا عرض کر رہا تھا؟ تو حضور کو پیدا فرمایا، حضور کو، اب حضور کا کام کیا ہے؟ جب سرکار دو عالم سے اللہ تھا اور کوئی مخلوق نہیں تھی، پھر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کی تخلیق ہوئی، حضور پیدا ہوئے۔ تب یہاں جب حضور پیدا ہو گئے، نور مصطفیٰ پیدا ہو گیا، تو اب نور مصطفیٰ کا کام کیا ہے؟ حضور کا کام کیا ہے؟ آواز سے بولو نا، غلطی ہوگا تو ہو جاتا، غلطی ہوگا تو اصلاح کریں گے، اور ڈرتے کیوں ہیں؟ جی حضور کی تعریف، حضور تعریف کر رہے ہیں خدا کی، ایسی تعریف کی، ایسی تعریف کی، ایسی تعریف کی کہ نام پڑ گیا احمد، بہت تعریف کرنے والا، نام پڑ گیا احمد، اللہ ہے، اس کے نور سے بننے والا مصطفیٰ ہے۔ اب اللہ کی تعریف مصطفیٰ کر رہا ہے، فرا اصل کی تعریف کر رہی ہے، فرا اصل کی تعریف کر رہی ہے، تو فرا ہے اصل کی تعریف کرنے کے لیے، اب حضور ہیں اور خدا ہے۔ جلوے تیرے اس وقت بھی ہیں، جلوے تیرے اس وقت بھی تھے یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، جلوے تیرے اس وقت بھی تھے، کم بھی نہیں تھے، جلوے تیرے اس وقت بھی تھے، کم بھی نہیں تھے۔ یہ جب کی ہیں باتیں کہ جب آدم بھی نہیں تھے، جلوے تیرے اس وقت بھی تھے، جلوے تیرے اس وقت بھی تھے، کم بھی نہیں تھے۔ یہ جب کی ہیں باتیں کہ جب آدم بھی نہیں تھے۔ سمجھ میں آئی بات؟ حضور خدا کو دیکھ رہے ہیں، خدا کی تعریف کر رہے ہیں۔ اب نام کیا ہو گیا؟ احمد۔ حضور فرا ہیں، خدا اصل ہے، فرا اصل کی تعریف کر رہی احمد، بہت تعریف کرنے والے۔ اب یہ حضور بشری لباس پہن کر مکے میں تشریف لائے، حضور مکے میں تشریف لائے، زمین پر آئے۔ اب ان کی فروعات بہت پیدا ہو چکی تھی، آمینہ ہیں، عبداللہ ہیں، دائی حلیمہ ہیں، حلیمہ کے شوہر ہیں، حلیمہ کی اولاد ہے، صدیق اکبر ہیں، فاروق اعظم ہیں، عثمان غنی ہیں، مولا علی ہیں، صہیب ہیں، طلحہ ہیں، بلال ہیں، صحابہ کی جماعت ہے، جاننے پہچاننے والے لوگ ہیں، یہ سب ان کی فرا ہیں۔ اب یہ ان کی تعریف کر رہے ہیں، یہ محمد آسمانوں پر احمد، زمین پر آئے تو سب ان کی تعریف،
یہ اپنی اصل کی تعریف کر رہے تھے، اب ان کی فرا ان کی تعریف کر رہے ہیں، یہ محمد بن گئے۔ کیا مطلب؟ حضور کی کوئی تعریف کرے یا نہ کرے، جو چیزیں حضور سے پیدا ہوئیں ان میں قابل تعریف ہزاروں پہلو ہیں۔ زمین کیا قابل تعریف نہیں؟ آسمان کیا قابل تعریف نہیں؟ چاند کیا قابل تعریف نہیں؟ ستارہ کیا قابل تعریف نہیں؟ ہوا کیا قابل تعریف نہیں؟ موسموں کی تبدیلیاں کیا قابل تعریف نہیں؟ انسانوں کا وجود کیا قابل تعریف؟ حیوانوں کی دنیا کیا قابل تعریف نہیں؟ دوا کا وجود کیا قابل تعریف نہیں؟ غذائیں کیا قابل تعریف نہیں؟ یہ کائنات عرضی، یہ کائنات فلکی، یہ اجرام فلکیہ، یہ عرضیہ، یہ کائنات، یہ روحانی دنیا، یہ مادی دنیا، یہ اسفل دنیا، یہ اعلیٰ دنیا، یہ مادی دنیا، یہ غیر مادی دنیا، یہ تمام مخلوقات، فرشتے، جن و انس، وحش و طیور، سب کے سب قابل تعریف ہیں نہیں ہیں؟ یہ سب قابل تعریف ہیں تو یہ خود مصطفیٰ کی تعریف ہے۔ ساری کائنات مصطفیٰ کے نور سے بنی ہے۔ یہ جو کائنات ہے یہ خود بزبان حال تعریف کر رہی ہے مصطفیٰ کی، دیکھو میں اچھا ہوں تو اس نور سے اچھا ہوں جس نور سے میں بنا ہوں۔ کشمیر کی دل فریب وادیاں پکار پکار کے کہہ رہی ہیں مجھ میں حسن محمد مصطفیٰ کے نور کا ہے۔ جنت کی لالکاریاں پکار پکار کے کہہ رہی ہیں کہ ہمیں دیکھنے والے مصطفیٰ کا نور نہ ہوتا تو ہم کہاں ہوتے۔ یہ ہم میں مصطفیٰ کا نور ہے، ہم قابل تعریف ہیں۔ تو ہر چیز جو قابل تعریف ہے کس کی تعریف کر رہی ہے؟ زبان حال سے۔ ایک ہوتی ہے زبان خال، غال نہیں، زبان غال ایک بنا دیا، زبان غال نہیں، زبان غال، زبان قول اور زبان حال۔ ایک ہوتی زبان حال، ایک ہوتی زبان خال، سب زبان حال سے کہہ رہی ہیں۔ کس کی تعریف کر رہی؟ بس نہیں سمجھ میں آئی؟ بریانی، سگداس والی بریانی، اب سمجھ میں آ گیا، اب سمجھ میں آیا، اب سمجھ میں آتا ہے۔ رمضان ہے نا تو بریانی سمجھ میں آتا ہے۔ کیا عرض کر رہا تھا؟ بھول گیا آپ حضرات۔ ساری کائنات زبان حال سے کہہ رہی ہے۔ کیا کہہ رہی ہے؟ آہا جی، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کے نور کی تعریف ساری کائنات کر رہی ہے، حضور کے نور کی تعریف کر رہی ہے۔ اور کس طرح کر رہی ہے؟ زبان حال سے، جس طرح کہ سگداس کی بریانی خود سگداس کی تعریف کر رہی ہے۔ کر رہی نہیں کر رہی؟ ہونہار بیٹا وہ خود باپ کی تعریف ہے۔ بات سمجھ میں؟ ہاں، ہونہار بیٹا سبحان اللہ بول رہا ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں۔ کیا عرض کر رہا تھا؟ سونے کی خالص سونے کی انگوٹھی، جھوٹے سونے کی نہیں، لے لیے تو ہزاروں روپے کی قیمت، جا کے بیچے تو کچھ بھی قیمت نہیں، یہ جھوٹے سونا، یہ بھی ملتا، اتنا بڑا زیور ڈال دیا، جا کے دیکھے تو کچھ بھی نہیں قیمت۔ تو کیا عرض کر رہا تھا؟ بھول گیا آپ حضرات؟ خالص سونے کی، قیمتی سونے کی انگوٹھی کس کی تعریف کر رہی ہے؟ زبان حال سے۔ اسی طرح ساری کائنات حضور کی تعریف کر رہی ہے، کوئی کرے نہ کرے، ان کے نور سے بنی ہوئی ہر چیز زبان حال، زبان خال سے نہیں کر رہی ہے، زبان سے نہیں کر رہی ہے، بھی تو زبان حال سے کر رہی ہے کہ مجھ میں جو کمال ہے یہ سب مصطفیٰ کا ہے۔ میری تعریف حقیقت میں مصطفیٰ کی تعریف ہے، یہ حضور محمد ہو گئے۔ اور حضور سراپا خدا کی تعریف ہیں کہ وہ زبان حال سے بھی، زبان خال سے بھی، زبان علم سے بھی، زبان ادراک سے بھی، زبان شہود سے بھی، زبان یافت سے بھی فرما رہے ہیں کہ میں کہاں ہوں، مجھ میں جلوہ گر خدا ہے۔
تو بات کہاں سے چلی؟ الحمدللہ. تو اب زبان حال سے ساری کائنات حضور کی تعریف کر رہی ہے، اور حضور کس کی تعریف کر رہے ہیں؟ اللہ ہی کی تعریف ہو رہی ہے. اب یہ حمد کیا چیز ہے؟ اس رمضان میں تو صرف سورہ فاتحہ پہ بولوں، اور کچھ بولوں ہی نہیں. آپ حضرات، حمد کیا چیز ہے؟ واٹ از حمد؟ حمد کیا چیز ہے؟ معلوم نہیں. تین چیزیں ہیں: سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر. سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر. سبحان اللہ کیا ہے؟ یہ تین چیزیں تو پڑھ لیں. سبحان اللہ 30 پر 3 بار، الحمدللہ 30 پر 3 بار، اللہ اکبر 30 پر 4 بار، اللہ اکبر 1 بار بڑھ کے 30 پر 3، 30 پر 3. یہ سبحان اللہ کیا ہے؟ سبحان اللہ شان تنزیہ ہے، اللہ کی شان تنزیہ ہے. جب تک وہ سبحانیت میں رہا، شان تنزیہ میں رہا، اس کی حمد کہاں ہو رہی تھی؟ وہ مستحق حمد تھا. تشبیہ میں جب تک نہیں آیا تھا، محمد الرسول اللہ کا جب وجود نہیں آیا، نہیں پیدا ہوا تھا، تو صرف سبحان تھا، شان تنزیہ تھا. اس کے بعد الحمدللہ کا دور شروع کرنے کے لیے محمد الرسول اللہ کا وجود باجود آیا. یہ الحمدللہ. مخلوق پیدا ہوئی، خدا ظاہر ہوا مخلوق کے تعین میں، تو خدا کے ظہور ہی کو خدا کی تشبیہ کہتے ہیں، شان تشبیہ کہتے ہیں. خدا کا ظہور ہی محمد الرسول اللہ کا ظہور ہے، محمد الرسول اللہ کا وجود ہے. یہی شان تشبیہ کی ابتدا ہے اور انتہا ہے. کثرت کا مبدا بھی ہیں، کثرت کا معاد بھی ہیں. مخلوق شان تشبیہ میں ہے، اور مخلوق کی ابتدا اور انتہا مصطفیٰ کی ذات، منتہا اور مبتدا انہی کی ذات ہے. تو یہ آئے الحمدللہ. سبحان اللہ تنزیہ ہے. حضور آئے تو الحمدللہ. پھر حضور کی تفصیل چل رہی ہے. کب تک چلے گی؟ بس اس کے بعد ابد الآباد تک یہ تشبیہ جاری رہے گی. سب محمد الرسول اللہ کی تفصیلات ہیں، ان کے جلووں کی تفصیل ہے. الحمدللہ. تو الحمدللہ حضور کے دم سے ہے. تعریفیں سب حضور کے دم سے ہیں. الحمدللہ محمد الرسول اللہ ہیں. اللہ کی تعریف ہی محمد الرسول اللہ ہیں، اللہ کی تشبیہ ہی محمد الرسول اللہ ہیں. کیا سمجھ میں آئے گا؟ پہلے بار گھس کو بیٹھا تو کیا سمجھ میں آیا؟ الحمدللہ شان تنزیہ، شان تشبیہ، ان دونوں شانوں کو رکھنے والا اللہ اکبر. تو بندگان خدا عرض کر رہا تھا الحمدللہ رب العالمین. اللہ کے لیے حمد ہے، یعنی شان ظاہری، ظہور. اس شان ظاہری ہی کو کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ محمد الرسول اللہ. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تنزیہ اور تشبیہ. پھر لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ تنزیہ، محمد الرسول اللہ تشبیہ.
وہ بطون یہ ظہور، وہ باطن یہ ظاہر، پھر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ مل کر، تنزیہ و تشبیہ مل کر کلمہ، یہ اللہ اکبر. یہ ذات، دو ذاتیں الگ الگ، دو ذاتیں الگ الگ، پھر یہ دونوں ذاتیں مل کر باعتبار وجود یہی اللہ اکبر. تو خیر بندگان خدا عرض کر رہا تھا الحمدللہ رب العالمین، سب تعریف اللہ کے لیے ہے جو رب العالمین ہے. تو سمجھ میں آ رہا ہے؟ اللہ کے لیے سب تعریف ہے، شان ظاہری سب اللہ کی ہے. وہ کون ہے جو ظاہر ہو رہا ہے عالمین کا رب بن کر؟ اللہ کا ظہور ہی عالمین کی ربوبیت ہے، اور عالمین سب اجزاء ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. پوری تقریر گاڑی جا رہی ہے، پوری تقریر الحمدللہ رب العالمین. سب تعریف اللہ کے لیے ہے، سب حمد اللہ کے لیے ہے جو رب العالمین ہے، عالمین کا رب ہے، عالمین کو ناقص سے کامل کر رہا ہے. عالمین ناقص سے کامل کب ہو رہے ہیں؟ جبکہ اللہ تعالی ظہور فرما رہا ہے، تنزیہ تشبیہ کی شان سے جلوگر ہو رہی ہے، تو عالمین کی ربوبیت واقع ہو رہی ہے، ربوبیت کا کام انجام پا رہا ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ تو عالمین کا عین بن کر اللہ جلوگر ہو رہا ہے، یہی ہے اس کی عالمین کی ربوبیت. بات سمجھ میں آ رہی؟ اور ایسا عالمین کی صورتوں سے ہمیشہ جلوگر ہونا اور عالمین کو ناقص سے کامل کرنا، مسلسل عالمین کی صورتوں سے جلوہ پیرا ہوتے رہنے سے عالمین ظاہر بھی ہوتے ہیں اور ناقص سے کامل ہوتے چلے جاتے ہیں. یہ اللہ کی ربوبیت ہے جو عالمین سے وابستہ ہے. یہی اللہ کا ظہور بھی ہے، اور یہ ظہور ہی اللہ کی حمد ہے. اللہ کائنات کی صورتوں سے جلوگر ہو رہا ہے، اور وہ کائنات کی صورتیں ایک صورت میں جمع ہیں. وہ کون صورت ہے؟ تو حضور کی صورت سے، حضور کے تعین سے اپنا جلوہ دکھانا خدا کا، یہی اس کی تعریف ہے، اور کسی تعریف کی اسے ضرورت نہیں. محمد الرسول اللہ کی صورت سے اپنے ذات صفات افعال آثار کا جلوہ دکھانا، محمد الرسول اللہ کے اعتبارات اربع ذات صفات افعال آثار کی صورت سے اور تعین سے اپنا جلوہ دکھانا، اپنے ذات اور صفات اور افعال آثار کو دکھانا، یہی اللہ کی تعریف ہے. بتعین محمدی خدا کا ظہور ہی خدا کی تعریف ہے. الحمدللہ. اللہ تبارک و تعالی حضور کے تعین سے جلوگر ہو رہا ہے، تو عالمین جو اجزاء ہیں حضور کے تعینات جزیہ ہیں، وہ سب جو ہیں ظاہر ہو رہے ہیں، اور ان کی ربوبیت ہو رہی ہے، وہ ناقص سے کامل ہوتے جا رہے ہیں. الحمدللہ رب العالمین. باتیں تو ہیں ان کے لیے ہیں جن کا حال ہے، یہ جن پر گزر رہا ہے ان کے لیے باتیں ہیں، ورنہ مزہ نہیں ہے باتوں میں. الحمدللہ. سب تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے. سب تعریف تو اللہ کا ظاہر ہونا ہی اللہ کی تعریف ہے. تم تعریف کرو گے تو آپ کیا تعریف کرو گے؟ خدا ظاہر ہو رہا ہے، اس سے بڑی اور کیا تعریف ہوگی؟ اور تمہاری تعریف بھی اسی کا ظہور ہے. تمہاری تعریف اسی کا ظہور ہے. بندے نے خدا کو کچھ پہچانا اور اس کی تعریف کی تو یہ بھی اسی کا ظہور ہے. تو تعریف خدا کی مطلق ہے. تمہارا اسے جان کر پہچان کر کچھ تعریف کرنا، اس کی حمد بیان کرنا، یہ مقید ہے. تو مطلق تعریف کیا ہے خدا کی؟ خدا کا ظہور ہی اس کی تعریف ہے.
وہ جلب اگر ہو جائے تو یہی اس کی تعریف ہے، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ سب تعریف اس کی، سب تعریف اللہ کی ہے جو تمام عالموں کا پالنے والا ہے۔ تو اب تعریف جہاں بھی ہو رہی ہے، تعریف جہاں بھی ہو رہی ہے، کس کی ہو رہی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ پھر ربوبیت اللہ کی، جو اللہ تبارک و تعالیٰ جو عالمین کی ربوبیت فرما رہا ہے، اس کے لیے بھی رحمانیت اور رحیمیت کی ضرورت ہے۔ اللہ اپنے بندوں کو اپنی رحمانیت سے نواز رہا ہے، یہ اس کی ربوبیت ہے۔ رحیمیت سے نواز رہا ہے، یہ اس کی ربوبیت ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو اپنی ربوبیت سے سرفراز فرما رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو اپنی ربوبیت سے مالا مال کر رہا ہے۔ کیوں کر رہا ہے؟ بندوں نے اسے کچھ دیا؟ کچھ نہیں دیا، پھر کیوں کر رہا ہے؟ الرحمن الرحیم، میری رحمانیت اور رحیمیت مجھے آمادہ کر رہی ہے، وہ کہہ رہی ہے کہ تو نوازتے جا۔ الرحمن الرحیم، سمجھ میں آ رہی؟ مالکی یوم الدین، مالکی، یہ اللہ تعالی جو اس کائنات میں تمہیں موجود کرتا ہے، تمہاری ربوبیت کر رہا ہے، تم پر رحمتیں نازل فرما رہا ہے، رحمانیت سے رحمانیت سے تمہیں نواز رہا ہے، رحیمیت سے تمہیں نواز رہا ہے، ربوبیت سے تمہیں نواز رہا ہے۔ کیوں نواز رہا ہے؟ مالکی یوم الدین، تاکہ تم یوم الدین میں اس کے سامنے آنے کے قابل بن جاؤ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔